بھائیوں اور بہنوں، آج میری جو گفتگو ہوگی وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہوگی، ان مائیں اور بہنوں کے لیے ہوگی جو بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ سبھی لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن آج کل بھی بہت لوگ ایسے ہیں، بہت مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتی ہیں، بیٹیوں کو مصیبت سمجھتی ہیں۔ حالانکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے یہاں ایک نیکی بھیجتا ہے، لیکن جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے یہاں 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور روایات میں تو 70 کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ میں اس حدیث کو اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہوں گی کہ جس شخص کے جتنی بیٹی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کے لیے اتنے پردے بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں۔ ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ اس کو اپنے بیٹوں پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، اور بیٹی سے کچھ خاص محبت نہیں کرتا تھا۔ جب بیٹی بڑی ہو گئی، جب بیٹی جوان ہو گئی، جب بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو باپ نے اس کی شادی کر دی۔ اتفاق سے سندھی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ باپ کو 10 سال ہو گئے، لیکن ایک مرتبہ بھی بیٹی کے گھر پر نہیں گیا۔ اتفاق سے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس کے گردے خراب ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک طریقہ ہے ان کی جان بچانے کا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے نئے گردے لگائے جائیں، اور جو گردے ہوں گے وہ کسی اپنے کے ہوں، کسی غیر کے نہ ہوں۔ جب باپ نے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، وہ مجھے گردے دے دیں گے۔ جب باپ نے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا مجھے گردے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی اپنے کے گردے ہوں، کسی غیر کے نہ ہوں، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ تو اپنی زندگی جی چکے ہیں، آپ میرے گردے لے کر مجھے کیوں موت کے منہ میں اتارنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے کیوں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو گردے نہیں دے سکتا۔ پھر باپ نے دوسرے بیٹے کو بلایا تو دوسرے بیٹے نے بھی اسی طرح منع کر دیا۔ باپ نے تیسرے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی اسی طرح جواب دے دیا۔ باپ نے چوتھے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی اسی طرح انکار کر دیا۔ اب باپ کیا کرے؟ اب باپ مایوس ہو گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی، لیکن جب یہ خبر بیٹی تک پہنچتی ہے تو وہ بیٹی اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگایا اور ہاسپٹل میں پہنچ گئی، اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب وہ مریض کہاں ہیں جس کے گردے خراب ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا آپ کون ہیں؟ ان کے کسی غیر کے گردے نہیں لگیں گے، کوئی اپنا ہی ہو جو انہیں گردے دے سکتا ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں ان کے رشتہ دار ہوں، آپ میرے گردے لے لو اور اس مریض کے لگا دو۔ لڑکی نے گردے دے دیے اور اس ڈاکٹر کو ایک پرچہ پکڑایا اور اس سے کہا اس پرچے کو سنبھال کر رکھنا، لیکن خدا کے واسطے اس کو کھول کر نہ پڑھنا۔ ڈاکٹر نے اپنی دراز میں وہ پرچہ رکھ دیا اور اس لڑکی کے گردے اس آدمی کے لگا دیے۔ جب وہ دولت مند شخص صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا، ٹھیک اور صحیح سلامت ہو گیا، تو اس کے گھر والے کہنے لگے چلو اب گھر چلتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے اس ڈاکٹر کے کمرے میں لے کر چلو جس نے مجھے گردے دیے ہیں۔
کہ میرے بیٹوں نے بھی مجھے گردے دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ ڈاکٹر کی مہربانی ہے، یہ ڈاکٹر کا احسان ہے کہ اس نے مجھے گردے دے دیے. جب ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ شکریہ میرا ادا نہ کرو، اگر آپ کو شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو اس بچی کا شکریہ ادا کرو جس نے آپ کو گردے دیے ہیں. جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب وہ کون لڑکی ہے جو مجھے گردے دے کر گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مجھے نہیں پتا. تو وہ آدمی کہنے لگا میں اس کو کہاں تلاش کروں گا، میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا وہ لڑکی کون تھی. پھر بہت دیر کے بعد ڈاکٹر کو یاد آیا. وہ کہنے لگا ہاں یاد آیا کہ جب وہ لڑکی گئی تھی تو وہ ایک پرچہ لکھ کر گئی تھی اور اس نے کہا تھا اسے سنبھال کر رکھو. جب ڈاکٹر نے دراز کھولی اور اس خط کو نکالا اور وہ خط اس بوڑھے شخص کو دے دیا. جب اس نے وہ خط پڑھا تو وہ زمین پر گر گیا اور زور زور سے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ خط کس کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کیسے بتاؤں، دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، لب کانپ رہے ہیں. تو ڈاکٹر کہنے لگا اس خط میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ خط میری لڑکی کا ہے جس کے گھر گئے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے، ایک بھی مرتبہ میں شادی کے بعد سے نہیں گیا. تو وہ کہنے لگا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا سنو اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس شخص نے اس خط کو کھول کر دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ناراض بیٹی کا سلام باپ کی بارگاہ میں. اے میرے باپ، میرے نکاح کو 10 سال ہو گئے لیکن ایک مرتبہ بھی آپ میری دہلیز پر نہیں آئے ہو. اے میرے باپ، مجھے پتا نہیں کہ آپ میری کس بات سے ناراض ہو. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کون سی خطا کر دی، میں نے کون سی غلطی کر دی. اے میرے باپ، جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو دنیا چاند دیکھنے کے لیے اپنی چھت پر چڑھتی ہے، لیکن اے میرے باپ تیری بیٹی اس امید پر دروازے پر کھڑی ہوتی تھی کہ شاید اس بار میرا باپ آ جائے. اے میرے باپ، جتنی بھی عیدیں گزری ہیں دنیا نے نئے کپڑے پہنے اور اتار دیے اے میرے باپ، لیکن تیری بیٹی نے عید نہیں منائی. اے میرے باپ، میں یہ خط دے کر جا رہی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرا کیا قصور تھا. میں آپ سے جائیداد تقسیم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، آپ نے جائیداد تقسیم کر دی، میرے چاروں بھائیوں کو دے دی، میں نے اس کی بھی شکایت نہیں کی. لیکن جب مجھے خبر ملی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور بھائیوں نے گردے دینے سے انکار کر دیا تو میں برداشت نہ کر سکی، میں اس بات کو سہن نہ کر سکی. اے میرے باپ، آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، کیا یہ احسان کم تھا؟ بیٹی کہہ کر پکارا تھا، کیا یہ احسان کم تھا؟ اے میرے باپ، اگر آپ اس کے بدلے مجھ سے پوری زندگی، میری زندگی بھی مانگ لے تو میں اس کو بھی دے دوں گی. اے میرے باپ، میں آپ سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتی، لیکن بس میں اتنا کہہ رہی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو آ کر کاندھا دے دینا. میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ کس بد نصیب کا جنازہ جا رہا ہے، یہ کس بدتمیز کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ کس خوش نصیب کا جنازہ جا رہا ہے. ذرا اس واقعے کو دیکھو کہ بیٹیاں ایسی ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو وہ کام کر دیتی ہیں جو بیٹے بھی نہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چمکتا دمکتا ہے جہاں بیٹی سے، چمکتا دمکتا ہے جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھتی ہے میری شان بیٹی سے. ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں،
کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، جو اگر خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہے۔ بس آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیٹیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔